اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللہم محترم و معزز طلبہ کرام، ماہ مبارک اللہ کا یہ عظیم مہینہ، اللہ کا یہ بچھایا ہوا دسترخوان اپنی رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کے ساتھ جاری اور ساری ہے۔ ہر مومن، ہر مسلمان کو چاہیے، فرض ہے، فریضہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں کو اپنی بساط کے مطابق سمیٹنے کی کوشش کرے۔ ماہ مبارک بہت فضیلت والا مہینہ ہے، بلکہ رسول خدا خطبہ شعبانیہ میں فرماتے ہیں ہوا افضل الشہور، یہ اللہ کی طرف سے جتنے مہینے ہیں سب مہینوں میں سے افضل ترین مہینہ ہے، بافضیلت ترین مہینہ ہے۔ لہذا حق بنتا ہے کہ ہر مومن، ہر انسان اس میں حق بندگی کو ادا کرے۔ آپ کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مشہور و معروف آیہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ اسی آیہ کے ذیل میں جو انشاءاللہ ان دنوں میں سرنامہ کلام ہوگا وہ عبودیت و بندگی ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں انسانوں اور جنوں کو پیدا نہ کرتا، میں خالق نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا ہے الا لیعبدون، مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی اللہ کے نزدیک جنوں اور انسانوں کی پیدائش، ان کی خلقت، ان کے وجود میں لانے کا جو مقصد ہے، ہدف ہے، وہ عبادت پروردگار ہے، وہ عبودیت الہی ہے، وہ بندگی پروردگار ہے۔ عبد، عبودیت عبد سے نکلا ہے، عین با دال، اس کے حروف اصلی کون سے ہیں؟ عین با دال، عبودیت، عبد، عبد یعنی بندہ، اور عبد سے نکلا ہے عبودیت، عبودیت یعنی بندگی، بندگی یعنی انسان اپنے پروردگار کے لیے یا جس کے سامنے تسلیم ہے، جس کے سامنے تسلیم ہونا چاہتا ہے،
جس کی اطاعت کرتا ہے اس کے سامنے تسلیم ہو جانا، اس کے سامنے بلا چون و چراں اس کی اطاعت کرنا بندگی کہلاتا ہے۔ بس ہم یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، عبادت کسے کہیں گے جی؟ عبادت یعنی پروردگار کی بلا چون و چراں اطاعت کرنا بندگی کہلاتا ہے، پیروی کہلاتا ہے۔ پس بندگی عبودیت کا ترجمہ ہے۔ عبودیت اور بندگی یہ مقصد خلقت جن و انس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو پیدا کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، وہ اللہ کی اطاعت کریں، وہ اللہ کے فرمانوں پر عمل کریں، اللہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں۔ یہ عبودیت، اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ آیات و روایات میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض ہوگا۔ خود یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ مقصد پیدائش انسان جو چیز ہے وہ عبادت ہے۔ تو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ حاصل کرنا چاہتے ہیں جن و انس کی خلقت سے۔ اسی طرح اور آیات و روایات، مثلا آپ تشہد پڑھتے ہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ خدایا میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول خدا تیرے بندے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں وَرَسُولُهُ، اور تیرے رسول ہیں۔ محمد مصطفیٰ تیرا بندہ ہے، تیرا عبد ہے، اس کے بعد پھر مقام رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ پہلے خدا کی بندگی کی گواہی دے رہے ہیں کہ رسول خدا مقام عبودیت پر فائز تھے، مقام عبد پر فائز تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب رسول خدا کو معراج پہ لے جاتے ہیں، سبحان، اس کو واقعے کو بیان کرتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو معراج کروائی۔ رسول خدا کو جب اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی، عرش کی، ملکوت کی، تو کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے کہ جس نے اپنے بندے کو، عبد کو معراج کروائی۔ پس یعنی معراج اور بندگی میں بڑا گہرا رابطہ ہے آپس میں۔ یعنی کیا؟ یعنی اگر کوئی انسان معراج حاصل کرنا چاہتا ہے، بلندی حاصل کرنا چاہتا ہے، عروج تک پہنچنا چاہتا ہے، ملکوت کی سیر کرنا چاہتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو مقام عبدیت پہ لے کے آ جائے، وہ اپنے اندر عبودیت پیدا کرے، وہ اپنے اندر بندگی پیدا کرے، اس کو معراج نصیب ہو جائے گی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد کو، اپنے بندے کو۔ بس جب اللہ تعالیٰ سیر کرانے کا معنی، معراج کرانے کا معنی بیان کر رہا ہے، ساتھ مطلب کیا بیان کر رہا ہے؟ عبد کو سیر کرائی۔ بس عبد اور معراج کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اب مشہور حدیث ہے، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ چونکہ نماز میں عبودیت اور بندگی کی سب سے بڑی جھلک موجود ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو عبد خدا ثابت کرنا چاہتا ہے، کہلوانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو مقام بندگی پر لانا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ سب سے بڑی چیز جو انسان کو بندہ بناتی ہے، عبد بناتی ہے، کیا ہے؟ نماز ہے، صلاۃ۔ الصلاۃ معراج المومن۔ جو انسان عبد بن جاتا ہے، پھر وہ معراج کرتا ہے، پھر وہ عروج کرتا ہے، پھر وہ ملکوت کی سیر کرتا ہے، پھر اس کو عرش الہی کا دیدار ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کیا ہے؟ جنت، جہنم، ظاہری طور پر اسی دنیا میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے سامنے جنت آ جاتی ہے۔ جب نماز پڑھتا ہے، جب تفکر فی آیات اللہ کرتا ہے، جب اللہ کی نشانیوں میں تعقل کرتا ہے، اس وقت کیا ہے؟ اس کو اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ کبھی جنت کی سیر کرتا ہے، کبھی جہنم کو مثلا دیکھتا ہے۔ جہنمی جہنم میں
عذاب میں مبتلا ہیں، وہ ادھر دنیا میں بیٹھ کر ہی اس کا دیدار کر لیتا ہے۔ بس کیا ہے، نماز معراج ہے، چونکہ نماز میں بندگی کی جاتی ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کی پیروی کی جاتی ہے، اللہ کے حکم پر چلا جاتا ہے۔ لہذا یہ بہت بڑا مقام ہے، اس مقام کے پیچھے چلنا چاہیے، اس مقام کو پہلے سمجھنا چاہیے، پھر سمجھ کر کوشش کرنی چاہیے کہ یہ عبودیت والی حالت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ہم عبد بن جائیں، ہم بندے خدا بن جائیں، بندے خدا بن جائیں۔ اچھا، اسی طرح ہم آتے ہیں مولا علی کی مناجات پڑھتے ہیں۔ مولا علی کی بڑی مشہور مناجات ہے، الہی کفا بی عزن ان اکون لکا عبدا۔ اللہ اکبر۔ وہ علی کہ آج مؤرخین کو دیکھیں تو وہ بھی مولا علی کے فضائل بیان کرتے ہیں، محدثین کو دیکھیں تو وہ بھی اپنے تائیں جو ان کو مولا علی کے اندر موجود فضیلتیں نظر آتی ہیں اور ان کو بیان کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ مولا علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ داماد رسول ہیں، کوئی کہتا ہے مولا علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ مولا علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے خیبر کو پچھاڑا ہے، کوئی کہتا ہے کہ مولا علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ اشجع العرب ہیں، کہ عرب کے سب سے بڑے شجاع اور بہادر ہیں، کوئی کہتا ہے کہ مولا علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ان کو بیت اللہ اور اللہ کے گھر میں شہادت نصیب ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے کہ مولا علی کو یہ فضیلت ملی ہے کہ پاک رسول نے فرمایا تھا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ بس جتنا انسانوں کا ذوق ہے، اپنے اپنے ذوق کے مطابق مولا علی کی سب سے بڑی فضیلتیں بیان کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن آئیں ذرا خود مولا علی سے پوچھتے ہیں، اے مولا آپ بھی بتا دیجئے، ہم آپ کے بارے میں بڑی فضیلتیں سنتے ہیں، بڑے کمال سنتے ہیں، بڑی شان سنتے ہیں، ذرا آپ بھی بتا دیں کہ آپ کے نزدیک سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ تو وہ علی مشکل کشا، وہ علی فضائل کا مجموعہ، وہ علی پیکر کمالات یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، الہی کفا بی عزن ان اکون لکا عبدا۔ اے پروردگار، اے میرے معبود، اے وہ ہستی جس کی عبادت کی جاتی ہے، جو لائق عبادت ہے، میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور عزت اور فخر ہے ہی نہیں کہ میں تیرا عبد ہوں، میں تیرا عبد ہوں، میں تیرا بندہ ہوں۔ یہ سب سے بڑا کمال۔ وہ علی ناز کرتا ہے، وہ علی فخر کرتا ہے، وہ علی مباحات کرتا ہے کہ اے دنیا والو، اے میری فضیلتوں پر حیران ہونے والو، اے میری کمالات پر انگشت بدندان ہونے والو، میری دوسری فضیلتیں ٹھیک ہے اللہ نے مجھے عطا کی ہیں، لیکن جو سب سے بڑی فضیلت ہے، جو میرے نزدیک قابل مباحات ہے، وہ کون سی فضیلت ہے؟ عبد ہونا۔ الہی کفا بھی، کافی ہے، بس کافی ہے۔ اسلام کہتے ہیں نا، بس صرف اور صرف جو میری بڑی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ میں بندے خدا ہوں، عبد خدا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور معصوم، یہ نکات اللہ کرے آپ لکھ لیں، اپنے ذہن میں لکھ لیں یا کاپی میں لکھ لیں انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح ایک اور معصوم سے پوچھا جاتا ہے کہ اے معصوم، اے ہمارے رہبر، اے ہمارے امام، ہمیں آپ نے اپنے بڑے القابات کی تعلیم دی ہے، یعنی ہر امام کے مختلف اسماء ہیں، مختلف صفات ہیں، مختلف القاب ہیں، ہر امام کے مختلف نام ہیں، کسی کو کنیتیں بھی مختلف ہیں، ٹھیک ہے جی، کنیتیں مختلف ہیں، نام مختلف ہیں، لقب مختلف ہیں۔ تو ایک بندہ آیا ماشاءاللہ یقیناً عارف ہوگا، یقیناً اسرار اہل بیت کو جاننے والا ہوگا، اور اسرار اہل بیت کو جاننے کی کوشش کرنے والا تھا، اس لیے آ کر یہ سوال کر دیا کہ
کہتا ہے مولا ہمیں پتہ ہے آپ کے مختلف نام ہیں، آپ کے مختلف لقب ہیں، آپ کی مختلف صفتیں ہیں، ہمیں بتائیں کہ ہم کس نام سے اور کس لقب سے آپ کو پکاریں تو آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اللہ اکبر، کس نام سے ہم آپ کو پکاریں، کس لقب سے اور کس صفت سے ہم آپ کو یاد کریں تو آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے اور آپ کو پسند ہے؟ تو امام جواب دیتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی عبداللہ کے نام سے پکارے تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ عبداللہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ۔ واقعاً کتنی فضیلتیں ہیں ائمہ اہل بیت کی، معصوم ہیں، اللہ کی طرف سے پاکیزہ ہیں، لیکن وہ پاکیزہ افراد کہہ رہے ہیں کہ جب ہمیں کوئی عبداللہ کے نام سے کہتا ہے تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، ہمیں پسند ہے، ہمارا دل خوش ہوتا ہے۔ یہ وہی مولا علی کا مشہور جملہ کہ میں جب مسجد میں بیٹھا ہوتا ہوں تو اس وقت مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں بیٹھنے سے میرا خدا خوش ہو رہا ہوتا ہے، میرا خدا خوش ہو۔ عبداللہ کہنے سے چونکہ ان کی نسبت اللہ کی طرف لگ جاتی ہے، اللہ کا بندہ، اللہ کا عبد، اللہ کا غلام، اللہ کا نوکر، اللہ کی مخلوق، جب خدا کی طرف نسبت دی جائے تو اہل بیت خوش ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور امام سے پوچھا جاتا ہے کہ اے امام ہمیں ایک اور راز بھی بتا دیں، راز کی بات، سر۔ آغا سستانی دامت ظلہ، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مراجع کرام کی زندگی دراز فرمائے اور ان کا سایہ شفقت پوری امت پر، پوری ملت تشیع پر دائم اور جاری اور ساری رہے۔ آغا سستانی سے پوچھا گیا کہ آغا ہم اہل بیت کے فضائل کتنے بیان کریں، اہل بیت کے مقامات کتنے بیان کریں؟ تو آقا نے فرمایا کہ اہل بیت اللہ کے راز ہیں، اہل بیت اللہ کے راز ہیں، ان کو راز ہی رہنے دیں، رازوں کو نہ چھیڑیں۔ ٹھیک ہے ہمیں حکم ہے کہ ہمیں معرفت حاصل کرنی چاہیے، لیکن جو دیکھیں خود رسول خدا بھی فرماتے تھے کہ اگر میں علی کے فضائل بیان کروں جو علی کے حقیقی فضائل ہیں تو لوگوں میں برداشت نہیں رہے گی، لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکیں، تحمل نہیں کر سکیں گے، سمجھ نہیں سکیں گے، کہہ بیٹھیں گے کہ یہ شاید اللہ تعالیٰ ہے، یہی خدا ہے، اتنے فضائل، اتنے کمالات۔ تو ظاہر ہے عام عوام لوگ جو ہے وہ اتنے بڑے فضائل اور اتنے بڑے کمالات کو سمجھ ہضم نہیں کر سکتے۔ اس لیے آغا سستانی نے فرمایا کہ اہل بیت اطہار، اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے راز ہیں، ان کو راز ہی رہنے دیں، ان میں زیادہ نہ الجھیں۔ اچھا تو یہ بھی بہرحال مقام امامت ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے جو واقعاً سمجھنے کے قابل ہے، بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 12 اماموں کو مقام امامت پہ فائز کیا ہے، ان 12 ہستیوں کو۔ تو ایک معصوم امام سے پوچھا گیا کہ امام ذرا یہ بھی بتا دیجئے، اللہ اکبر، کہ آپ کب اپنے آپ کو امام محسوس کرتے ہیں، آپ کب اس بات کو درک کرتے ہیں، اس بات کو فیل کرتے ہیں اور اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ آپ مقام امامت پہ فائز ہو گئے؟ مقام امامت پہ، امامت ایک بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا عہدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا عہدہ کہا ہے، لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا یہ امامت میرا عہدہ ہے، اس پر ظالم فائز نہیں ہو سکتا، صرف معصوم فائز ہو سکتا ہے۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اے امام ہمیں بتا دیجئے کہ آپ کب اپنے آپ کو عہدہ امامت پر محسوس کرتے ہیں کہ ہم امام امت ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے نا مطلب؟ کب محسوس کرتے ہیں کہ ہم امام امت ہیں؟ تو امام نے جواب دیا، جب ہم اپنے اندر
بندگی اور عبودیت کو اپنے عروج پر محسوس کرتے ہیں، جب ہم اپنے اندر عبودیت اور بندگی کے جذبے کو اور اطاعت خدا کو عروج پہ اور چوٹی پہ محسوس کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہم امام ہیں۔ جب خالص بندگی جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر بندگی محض خدا ہے، بندگی محض خدا ہے، خالصتاً للہ۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے مخلصین الا عبادنا المخلصین، کہ شیطان کا وسوسہ ہر بندے تک پہنچ سکتا ہے، ہر بندے کو گمراہ کر سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر میرے مخلص بندوں کو شیطان کا وسوسہ گمراہ نہیں کر سکتا۔ اب علماء و مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اخلاص کی دو قسمیں، ایک اخلاص والا انسان اس کو مخلص کہا جاتا ہے، اور ایک اخلاص والا انسان اس کو مخلص کہا جاتا ہے۔ مخلص عام انسان ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خالصتاً عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں اور اس کے شریک کے منکر ہوتے ہیں، یہ عام انسان ہیں، یہ مخلص ہیں۔ لیکن اہل بیت کا اخلاص وہ اتنا عظیم اخلاص ہے، وہ اتنا بلند اور بالا اخلاص ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے اہل بیت مخلص کے مقام پر فائز ہے۔ یہ عام مخلص نہیں ہے، یہ مخلص کے مقام پر فائز ہے۔ بس اسی حالت کو امام معصوم بیان کر رہے ہیں کہ جب عبودیت اور بندگی، کمال کی، ٹاپ کی بندگی، چوٹی کی عبودیت جب ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، اس وقت ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم مقام امامت پہ فائز ہیں۔ پس عبادت، عبودیت اور بندگی نام ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم ہونے کا، تسلیم خم ہونے کا، خدا کی عبادت کرنا، خدا کی بندگی کرنا، خدا کی فرما برداری کرنا، یہ عبودیت ہے، یہ بندگی ہے۔ بس مثال ایک بتا دوں، مثلا پرانے زمانے میں یہ تصور ہوتا تھا، یہ رواج بھی ہوتا تھا کہ انسانوں کو غلام کے طور پر بندہ بنا کر بیچا جاتا تھا، نوکر بنا کر بیچا جاتا تھا۔ بعضوں نے نوکر رکھے ہوتے تھے باقاعدہ خرید کے، یا آج کل بھی بعض جگہوں پر نوکری کا تصور بعض علاقوں میں موجود ہے کہ مثلا ایک بڑا انسان، کوئی چودھری مزاج کوئی لینڈ لارڈ انسان، ٹھاٹ باٹ والا انسان کیا کرتا ہے، کسی نہ کسی اور انسان کو، کسی غریب مسکین کو کیا کرتا ہے، اپنا ایک نوکر بنا لیتا ہے، اپنا غلام بنا لیتا ہے، اپنے کام کاج اس سے لیتا ہے۔ تو جو غلام ہوتا ہے، آپ ذرا تصور کریں اس منظر کو، مثلا مالک بھی آ رہا ہے اور اس کے ساتھ غلام بھی آ رہا ہے، تو کیا مالک اور غلام کی چال چلن اور چال ڈھال میں فرق نہیں ہوگا؟ دونوں ایک جیسے آ رہے ہوں گے، ہیں جی؟ مالک بھی ہے، ساتھ غلام بھی ہے۔ ظاہر ہے مالک بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ چل رہا ہوگا، بڑے غرور کے ساتھ چل رہا ہوگا، بڑی اکڑ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، جب خصوصاً ساتھ ان کے نوکر بھی چل رہا ہوتا ہے، اور ساتھ کبھی کبھی وقفے کے ساتھ اس بیچارے کو ڈانٹ بھی دیتا ہے، ہیں جی، اپنی چودریٹ اور اپنی مالکائی دکھانے کے لیے۔ اور ادھر سے وہ بیچارہ جو غلام ہوتا ہے، جو بندہ ہوتا ہے، جو نوکر ہوتا ہے، وہ مثلاً اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے اور جھک جھک کے اس کے ساتھ ساتھ جا رہا ہوتا ہے۔ پھر مثلاً جب وہ رک جاتا ہے تو فوراً اس کے پیچھے رک بھی جاتا ہے۔ جب وہ مثلا کسی جگہ جا کر جوتے اتارتا ہے، فوراً اس کے جوتے جوڑنے لگ جاتا ہے، یا جوتے اٹھا کر ایک محفوظ جگہ پہ رکھ دیتا ہے۔ تو یہ اب دیکھیں نا، یہاں دیکھیں ان دونوں کو، جو غلام ہوگا اس کی اداؤں سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ غلام ہے۔ جو غلام ہوتا ہے، جو نوکر ہوتا ہے، اس کی چال چلن سے،
اس کی چال ڈھال سے، اس کے رویے سے، اس کے مزاج سے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں غلام ہوں، میں مالک نہیں ہوں، یہ میرا مالک ہے، میں اس کا غلام ہوں۔ جب بھی وہ اس کے ساتھ بات کرتا ہے، یہ اس دھیمے دھیمے انداز میں اس کا جواب دیتا ہے، اس کے سامنے جھک جھک کے رہتا ہے۔ بس جو غلام ہوتا ہے، جو بندہ ہوتا ہے، جو نوکر ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر غلامی کی ادا جاری رکھے۔ جس طرح بھی آج کل ہمارے حکمران غلام ہیں نا، نوکر ہیں، کس کے؟ امریکہ شیطان کے، شیطان اکبر کے غلام ہیں۔ تو یہ کئی دفعہ یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ غلام ہیں، ان کے چہرے سے، ان کے کردار سے، ان کی پالیسیوں سے یہ ٹپک رہا ہوتا ہے کہ یہ غلام ہیں، یہ نوکر ہیں امریکہ کے۔ مثلا ایک غلام یہ کہتا ہے بیگر کین ناٹ بی چوزر، کہ جو ایک غلام کا یہ جملہ ہے، بڑا مشہور جملہ ہے، کہ جو بھکاری ہوتا ہے وہ اپنی پالیسیاں خود انتخاب نہیں کر سکتا۔ ہم بھکاری ہیں، ہم غلام ہیں۔ اب یہ جو غلامانہ صفت ہمارے حکمرانوں کے اوپر طاری ہوئی ہے، بتا رہی ہے، ان کا چہرہ، ان کا بیان، ان کے بولنے کا انداز بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کسی کے نوکر ہے۔ ان کے اندر شجاعت نہیں ہے، ان کے اندر بہادری نہیں ہے، یہ نہ اپنے ملک کا دفاع کر سکتے ہیں، نہ اپنی قوم کا دفاع کر سکتے ہیں، نہ اپنے آئین اور نظریے کا دفاع کر سکتے ہیں، یہ غلام ہے۔ بس غلام کے اوپر یہ حالتیں طاری ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور بھی اس کا ایک کلپ آیا ہوا ہے غلام کا، وہ باہر ملک جاتا ہے اور وہاں کہتا ہے کہ، البتہ باہر ملک کا واقعہ آ کر بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں باہر گیا ہوں اور میں نے ان کو کہا ہے کہ ہم کوئی مانگنے نہیں آئے ہیں، لیکن آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں جی، آپ نے پہلے بھی ہمیں کبھی خالی نہیں لوٹایا، ابھی بھی خالی نہ لوٹائیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ کتنی بڑی بے عزتی ہے، یہ کتنی ننگ ہے، یہ کتنا بڑا دھبا ہے پاکستانی ملک اور قوم پر۔ یہ نوکر ہیں، نوکروں کی نوکری کر رہے ہیں، نوکروں والی ادائیں ان کے اوپر صحیح نظر آتی ہیں، بہادری، شجاعت، خودداری، اپنی عزت نفس، ملک کی عزت نفس کا ان کو کوئی خیال نہیں ہے۔ لہذا ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی اللہ کے عبد ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اوپر اللہ کی بندگی کو ڈھالیں، پتہ چلے دیکھنے والے کو، معاشرے کو، جس معاشرے میں، جس اجتماع میں ہم رہ رہے ہیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بندہ خدا ہے، یہ عبد خدا ہے، یہ خدا کا بندہ ہے۔ مثلا نماز کو اسلام کا چہرہ کہا گیا، نماز کو اسلام کا، مسلمانی کا چہرہ کہا گیا کہ اگر آپ کسی مسلمان کو پہچاننا چاہتے ہیں تو یہ چہرے سے پہچان لیں، جو بندہ نمازی ہو مسلمان ہوگا، جو بندہ بے نمازی ہے سمجھ لو کافر ہے، سمجھ لو مشرک ہے۔ اور آیات اور روایات اس مضمون سے بھری پڑی ہیں۔ روایت میں ہے کہ جو بندہ 3 دن تک مسلسل جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کریں۔ اتنی بڑی اہمیت اس بندگی کی۔ پس نماز اظہار بندگی کا نام ہے، اور نماز اسلام کا چہرہ ہے، مسلمانی کا چہرہ ہے۔ اگر انسان نماز پڑھتا ہے تو گویا بندہ خدا ہے، اگر نماز میں سستی کرتا ہے، نماز میں غفلت کرتا ہے، نماز کی اہمیت کا قائل نہیں ہے، نماز خشوع و خضوع سے نہیں پڑھتا، سمجھ لے کہ بندگی خدا، بندہ خدا اور اس سے ابھی بڑا فاصلہ ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نماز میں توجہ کریں، نماز میں خضوع و خشوع پیدا کریں، نماز میں عاجزی پیدا کریں، نماز میں حضور قلب کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ کریم پروردگار ہم سب کو اپنی معرفت اور اپنی عبودیت اور بندگی نصیب فرمائے۔ خلاق دو عالم مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرمائے، اور ظالم اور جابر امریکہ اور اسرائیل جیسے درندہ
طاقتوں کو نیست و نابود فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے محمد و آل محمد پر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔